ایجوکیشن بینک کی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے کہ پنکچویشنز کیا ہوتے ہیں۔ پنکچویشنز کو ہم اردو میں رموز و اوقاف بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ وقفے ہوتے ہیں جو ہم بولنے اور لکھنے میں استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم بولتے ہیں رکو مت جانے دو، یا ہم بولیں کہ رکو مت جانے دو۔ یہ وقفہ ہم نے ایک لفظ آگے پیچھے کیا تو جملے کا مطلب آپ خود جانتے ہیں کہ کیا ہو گیا۔ اس طرح انگریزی میں بھی اوقاف بہت ضروری ہوتے ہیں۔ تو یہ ہوتے ہیں، کچھ سپیسنگ ہوتی ہے، اس میں کچھ سائنز اور علامات بھی ہوتے ہیں، کچھ دوسری علامات مثلا بریکٹس وغیرہ بھی ہوتے ہیں جو جملوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے اور لکھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور اس کے بغیر بعض اوقات جملے کا پورا مطلب ہی الٹا ہو جاتا ہے۔ تو ان کی کافی ساری اقسام ہیں، کچھ 10 سے لے کر 15 تک مختلف پنکچویشنز ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ ان میں زیادہ اہم کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے ہے پیریڈ۔ پیریڈ کو ہم فل سٹاپ بھی کہتے ہیں۔ یہ جملے کے آخر میں استعمال ہوتا ہے، بعض ایبریویشنز میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے LLB وغیرہ ہو گیا، MA ہے، یا کچھ اور ایبریویشنز ہے، USA، UAE ملکوں کے نام، یا کچھ بڑی کمپنیوں کے، یا کچھ ایسی اہم چیزوں کے نام جو مخفف یا ایبریویشن میں ہوتے ہیں، ان کو بھی پیریڈز سے ایکسپلین کرتے ہیں۔ سنٹینس بھی ہے، ایگزامپل کے طور پر I want to go home and take a nap۔ نیپ کے آخر میں فل سٹاپ ہے، جس کو پیریڈ کہتے ہیں۔ نمبر 2، ایکسکلیمیشن پوائنٹ۔ ایکسکلیمیشن پوائنٹ حیرانگی، پریشانی، غصے کے اچانک اظہار کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ایک سیدھی لائن ہوتی ہے جس کے نیچے ایک ڈاٹ ہوتی ہے۔ I love taking naps، یہ ایگزامپل ہے، نیپس کے آخر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، سائن آف ایکسکلیمیشن یا ایکسکلیمیشن پوائنٹ ہے۔ نمبر 3، کویسچن مارک۔ کویسچن مارکس کسی سوالیہ جملے کے آخر میں استعمال ہوتا ہے اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک سوال ہے، کویسچن ہے۔ Why can't we take a nap؟ ایگزامپل ہے۔ نمبر 4، کاما۔ کاما ایک چھوٹا وقفہ ہوتا ہے جو جملے کے مختلف ٹکڑوں کو الگ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں ہم تھوڑے سے ہلکے سے وقفے کے لیے سانس کو روکتے ہیں اور خاموش اختیار کرتے ہیں۔ لکھائی میں بھی یہ ہم ضرور ظاہر کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل I like taking naps at home، اس کے بعد کاما ہے۔ In my school دوسرا کاما ہے، اور anywhere۔ تو اس میں بولنے میں بھی وقفے آتے ہیں، لکھنے میں بھی ہم کاما یوز کرتے ہیں۔ نمبر 5، سیمی کولن۔ سیمی کولن کیا ہے؟ یہ بھی ایک وقفہ ظاہر کرتا ہے دو کلازز کے درمیان۔ یہ کامے سے تھوڑا لمبا ہوتا ہے، جو کاما ہوتا ہے یہ تھوڑا مختصر ہے، اور سیمی کولن یہ ایک لمبا وقفہ ہے۔ ایگزامپل ہے I had to stay up late last night working on homework for English class، پھر سیمی کولن ہے۔ By taking a nap I could be more awake at school۔ نیکسٹ ہے، یہ ایک فنی سی ایگزامپل ہے پنکچویشن کی۔ کولن ہے۔ کولن کیا ہے؟ یہ ایک کسی کوٹیشن، کسی بات کو بیان کرنے کے لیے، کسی دوسرے کی کوئی بات بیان کرنے سے پہلے ہم 2 ڈاٹس لگاتے ہیں کسی نئی بات کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے۔ فار ایگزامپل what I want to do today، آج میں کیا چاہتا ہوں، تو یہاں پر تھوڑی خاموشی اور پھر ایک لسٹ یا ایک طویل بات شروع ہوتی۔ find a dog، pet a cat، take a nap and explode۔ تو اس سے پہلے کولن لگاتے ہیں۔ پیرنتھسز یہ بریکٹس ہوتے ہیں۔ کسی بات کی وضاحت کے لیے مزید کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں جس کو ہم پیرنتھسز یا بریکٹس میں کے اندر ڈال کے اس کو مزید وضاحت کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل I really want to go home and sleep، سلیپ کو مزید واضح کرنے کے لیے، اور نیپ، یا میں سونا چاہتا ہوں یا تھوڑی دیر کے لیے لیٹنا چاہتا ہوں، تو یہ پیرنتھسز ہے۔ ایلپس کیا ہے؟ ایلپس کسی بات کو ادھوری رہ جانے کی وجہ سے، کسی جملے کو ادھورا چھوڑنے کی وجہ سے جو وقفہ ہوتا ہے، وہ ہم رائٹنگ میں
3 نقطوں سے ظاہر کرتے ہیں. ان 3 نقطوں کو ایلپس یا ایلپسس کہتے ہیں. فار ایگزامپل مائی موم سیڈ یو شوڈ کلین یور روم, پھر بات ادھوری رہ گئی, دین یو کین سلیپ. تو یہ درمیان میں ایلپسز ہے. نیکسٹ ہے, آپ کا اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹس میں. یہ کچھ فن فیکٹس ہیں پنکچویشن کے بارے میں کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی, اسرائیل میں ہوئی. اس کو کیا کہتے تھے؟ سٹروڈل کہتے تھے اس سمبل کو جو یہاں پر دیا گیا ہے. پہلے بائبل میں پنکچویشنز استعمال ہوئے تھے. ہیش ٹیگ کے بارے میں کچھ تھوڑی سی ڈسکشن ہے. یہ ساری پریزنٹیشن جو ہے یہ آپ کو اس ڈکشنری سے یہ مٹیریل کلیکٹ کر کے دیا گیا ہے. تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے خدا حافظ, شکریہ.